لوگوں نے کہا جو تم مانگ رہے ہو یہ ناممکن ہے اور تم نے مان لیا اور اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ کیا تم جانتے نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے، بڑی طاقت اور قوت والا ہے۔ ایک ہی خیال کا بار بار دل میں آ جانا بے وجہ تو نہیں ہو سکتا، یا تو اشارہ ہے قبولیت کی جانب یا پھر وار ہے شیطان کا برائی کی جانب۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے، تیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار کھڑے ہیں، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ جانتا ہے، ہمیں بس اس سے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، ممکن ناممکن کی سوچ کو دل سے نکال دینا ہے، ہمیں بس اس کن کا انتظار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب بڑا باحیا، شرمیلا اور کریم ہے۔ اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی یا نامراد لوٹا دے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو، جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، تب بھی جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے۔ ممکن ہے یہ انتظار دراصل تمہارے یقین کا امتحان ہو، تم جو مانگتے ہو دعاؤں میں وہی تمہارے صبر کا انعام ہو۔ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے، ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود دل میں ایک ممکن کی آس، بھلا اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر مختلف صورتوں میں، تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا جن ذریعوں سے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا مانگنا رب کو پسند آ گیا ہو سکتا ہے اس دعا کے بدلے آگے تمہاری زندگی میں آنے والی مصیبت ٹلی ہو۔ دعا اعتماد ہے، دعا یقین ہے، دعا امید ہے، دعا بھروسہ ہے، دعا گفتگو ہے،
دعا پاکیزگی ہے، دعا وسیلہ ہے، دعا حوصلہ ہے، دعا محبت ہے، دعا راز ہے، دعا ہمدرد ہے، دعا طاقت ہے، دعا سے کائنات ہے۔ اور میری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے۔ دعا آنے والی مصیبت کو روکتی ہے، اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور پھر تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان منزلوں تک لے جائیں گی جن تک پہنچنے کا تم نے تصور بھی نہ کیا تھا اور نہ ہی گمان کیا ہوگا۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا پسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولیاں پھیلایا کرتے تھے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ بعض اوقات منہ سے نکلی باتیں واقعی پوری ہو جایا کرتی ہے، اور کچھ دعائیں بھی بھلے وہ دیکھنے میں کتنی ہی ناممکن نظر آتی ہو۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہے۔ یہ جو تم اللہ سے مانگتے ہو، رو کر تڑپ کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے آ جائے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ مستقل دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور مستقل دعائیں وہ ہوتی ہیں جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ کو پکارتے ہو، اور اس یقین کے ساتھ پکارتے ہو کہ وہ نصیب کا پابند نہیں ہے، اور جب چاہے جو چاہے سب بدل سکتا ہے۔ جب تم ضد سے نہیں عاجزی سے مانگتے ہو۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی ہے تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں، اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ ایک دن آئے گا جب تمہارے لیے معجزات ہوں گے، اور اس وقت تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہ جاؤ گے۔ یہ معجزہ تمہارے یقین اور صبر کا صلہ ہوگا۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے، تم اپنی دعاؤں میں جس کو نہیں مانگ رہے ہو، وہ بھی اللہ جانتا ہے
وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ بے شک وہ بہترین کار ساز ہے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو، اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہی ہونے لگتے ہیں۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں وہی تمہارا نصیب ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔